الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے. جب وہ کسی کردار والے بنتے ہیں تو پوری قوم بن جاتی ہے. جب وہ اخلاق میں گرتے ہیں، کردار میں گرتے ہیں تو ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے. اتنا ایٹم بم نقصان نہیں پہنچاتا اتنا نوجوان نسل کا گمراہ ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے. اتنے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا دشمنوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا نسل کے بگاڑ کا نقصان قوموں. کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جو برباد ہوئیں وہ اس لیے برباد نہیں ہوئی تھی کہ دشمن چڑھ گیا تھا. جتنی قوموں کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ برباد ہوئیں وہ اتنی طاقتور تھیں کہ ان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ دیکھو عاد ہیں کیسے ہیں. ارم ذات العماد، ستونوں کی طرح ان کے قد ہیں. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ قوم سمود دیکھو، میں ان کے گھر دیکھ کر آیا سعودیہ، کیا طاقتور انسان تھے، پہاڑوں میں شہر بنائے. وفرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکا دیا. یہ تین بڑی طاقتور سپر پاورز کو قرآن ذکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے طغوا فی البلاد، انہوں نے بدماشی کی اور ایک حد تک بدماشی اللہ معاف کرتا ہے. فاکثروا فیہا الفساد، یہ باؤنڈریز کراس کر گئے. پھر اوپر سے کیا آیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. ان ربک لبالمرصاد، ہر وقت تیرا رب نافرمانوں کے لیے یہ نظام لے کے بیٹھا ہے. یہ میرے وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا وکأی من قریۃ عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. یہ اللہ تعالیٰ قانون بتا رہا ہے کہ قومیں کب برباد ہوتی، کس طرح برباد ہوتی، کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں اور پھر میرے اللہ کا نظام چلتا ہے. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فرعون یعنی دنیا میں ایک انسان اتنا طاقتور آیا ہے کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کو خدا ہی، وہ سب سے اعلیٰ خدا. فأخذناه، میں نے پکڑا، وجنوده، پھر لشکر، فنبذناهم في اليم، اٹھا کے پھینک دیا سمندر میں. کیوں؟ نافرمانی، نسل کی بربادی. دشمن نہیں چڑھ کے آیا، میرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے. یہ میرے رب کی سنت ہے قوموں میں. کذبت عاد كذبت ثمود بالقارعة كذبت عاد وثمود بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. یہ میں آپ کو جگہ جگہ سے قرآن
کے نمونے پیش کر رہا ہوں کہ قومیں برباد اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن چڑھ گیا، بہت کم ایسا ہوا ہے بہت کم. جو 99.9 ہوا ہے وہ اپنی وجہ سے ہوا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ وَكَأَيٍّ بے شمار قوموں کے ساتھ تیرا رب یہ کر چکا ہے. اما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، ثمود پر فرشتے کی چیخ ہے. فأخذت الذین ظلموا الصیحہ فأصبحوا فی دارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا، ایک چیخ نے ان کو بھوسا بنا دیا. اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ، قوم عاد من اشد منا قوة، ہم سے کوئی طاقتور ہے تو ملا کہاں سے آ گیا ہمیں سمجھانے والے، جاؤ اپنا کام کرو. انک لانت الحلیم الرشید، کیا ٹانٹنگ کی ہے، کیا طنز کیا ہے. آیا بڑا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا. چل دنیا چاند پہ جا رہی، تم پرانی باتیں کر رہے ہو. جس کا چاند ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کا سورج ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی دھرتی ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی فضا ہے یہ باتیں اس کی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. وہ اپنی صفات میں کیسا ہے؟ الحی. اور کیسا ہے؟ القیوم. طاقت میں کیسا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. بادشاہی میں کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہیبت و جلال میں کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اپنے علم میں کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اپنی شہنشاہی میں کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ، ہیبت جلال طاقت، ولا یعودہ حفظہما. یعود کا مطلب پتہ ہے کیا؟ تھکنا نہیں. آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا کر رہتے ہیں. چونکہ ہم تبلیغ میں بہت زندگی گزری ہے نا، تو سفر میں سامان اٹھانے والے بعض کسی بوڑھے کا بھی اٹھا لیا، کسی چھوٹے کا بھی اٹھا لیا. اب کئیوں کا سامان سر پہ تو اس کی آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں یعود. تو وہ کہہ رہا ہے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کو یخلق ما لا تعلمون. تمہیں کیا خبر؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تیرے زمین آسمان تیری نہ مانتے؟ ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. یہ زمین آسمان اور کتنی وسعتیں ہیں اس خلا کی، بلیک ہولز کی، گلیکسیز کی کتنی وسعتیں ہیں. یا اللہ تو کیا کرتا؟ اللہ نے کہا ایک جانور چھوڑتا ایک لقمہ بنا کے کھا جاتا. وہ کیا ملا ہے، کیا ملا ہے. صرف گلیکسیز کو دیکھ کے پاگل ہو رہی ہے دنیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کدھر ہے؟ تو اللہ نے کہا فی مرج میں مروجی، میری چراگاہوں میں چل رہا ہے. وہ کیا بلا ہوگی وہ کیا چراگاہ ہوگی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا این ذلک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کہ فی علم من علومی، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو تھوڑا سا دیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا الا قلیلا. یہ زمین اللہ کی مانتی ہے، ہماری نہیں. آسمان اللہ کی مانتا ہے، ہماری نہیں. ہوائیں اللہ کے تابع ہیں، چاند کی صرف چاند نہیں، سورج نہیں، ان کی ایک ایک کرن، ایک ایک شعاع میرے اللہ کے تابع ہے. بارش کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے تابع ہے. ہوا کا ایک ایک جھونکا میرے اللہ کے تابع ہے. میرے ہاتھ کی حرکت، میری زبان کا بول، میرے جسم کا کھڑا ہونا بھی میرے اللہ کے تابع ہے. زمین کا غلے دینا میرے اللہ کے تابع ہے. بادلوں کا اٹھ کے آنا، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، یہ میرا اللہ لے کے آتا ہے. بارش کا برسانا، انا سببنا الماء صبا، میرا اللہ کرتا ہے. زمین کا پھاڑنا، ثم شققنا الارض شقا، میرا اللہ کرتا ہے. پھر زمین سے پھل پھول غلے نکالنا میرا اللہ کرتا ہے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، میرا اللہ چیلنج کرتا ہے. انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ بڑی مخلوق ہو اور مضبوط ہو یا آسمان. یعنی کہنا اس میں پیغام اور ہے کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو. اگر تیرے رب نے آسمان کو سنبھالا ہے تو دو چار شرابیوں کو نہیں سنبھال سکتے، دو چار بدکاروں کو، فحاشی والوں کو، اڈے چلانے والوں کو نہیں سنبھال سکتے، دو چار فرعونوں کو نہیں سنبھال سکتا ہے. دیکھتے نہیں ہو کتنے افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، افلا ينظرون الى الجمل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.
تو اس میں پیغام یہ ہے کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان؟ تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان؟ وہ تو ٹھیک ہے، آسمان ہی ہے۔ تمہیں ٹھیک چلانا مشکل ہے یا آسمان کو ٹھیک چلانا مشکل ہے؟ بنایا، رفع سمکہا فسواہا، چھت کو بلند کیا، موٹا کیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، پھر اس میں سے دن اور رات کا نظام چلایا، والارض بعد ذلك دحاہا، زمین کا فرش بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی اور چارہ نکالا، کہاں، کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ پھر ایک دن آئے گا اس طرح اللہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ اکبر، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل ذالکم اللہ ربکم الحق وهو الحق من ربهم۔ کیا حق کی اللہ تعالیٰ نے الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، کیا طاقتور کلام ہے اور کیا کہنے والا طاقتور ہے۔ شراکت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، زمان و مکان سے پاک، شکل و صورت سے پاک، ہر حاجت سے پاک، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں، سلاتا ہے، سوتا نہیں، مارتا ہے، مرتا نہیں، دیتا ہے، لیتا نہیں، ہر شے سے پہلے، ہر شے کے بعد، ہر شے کے اوپر، ہر شے سے چھپا ہوا، کوئی شے اس کی ضرورت نہیں، کسی شے کا وہ محتاج نہیں۔ لا يحتاج الى شيء ولا يستعين بشيء وليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يستعين بشيء ولا يحتاج الى شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء وقدير على كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ یہ اللہ ہے۔ اللہ ہمارے سارے دینی مدارس ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہم جو ہے نا اللہ کو نہیں پڑھتے، اللہ کے قانون کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے عشق ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، محبت ہی نہیں۔ آتے ہی آپ کے ہاتھ میں جو کوئی سر پڑھ رہا ہے، کوئی نحو پڑھ رہا ہے، کوئی لا پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کو تو پڑھتا ہی کوئی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کون۔ قرآن کس، تم تو اللہ ہی نہیں کہتے، خدا کہتے ہو، پتہ نہیں کتوں کڑے ہے خدا، تمہاری زبانوں پہ یہ پٹھان خدا پاکا، خدا پاکا، یہ اور ہی الٹا کر دیتا ہے، خدا پاکا، پاکا، پاک کو بھی پاکا اور خدا کو خدا پاکا، خدا پاکا۔ کیا مجھے گلہ ہے اہل علم سے کہ اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم الحق اننی انا اللہ لا الہ الا انا انی انا اللہ العزیز الحکیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ یا الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ تم دینی یونیورسٹی کے طلبہ ہو، چلو یہاں تو کچھ دنیا کا بھی ہے، رلا ملا، ہمارے جو دینی مدارس ہیں خالص دین کی بنیاد پر، وہ بھی کہہ رہے ہیں خدا خدا خدا، تم بھی کہہ رہے ہو خدا خدا خدا، تمہارے پروفیسر بھی کبھی گاڈ کہیں گے، کبھی خدا کہیں گے، اللہ تو کہتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بر صغیر میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بدعت آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، میری بات کو غلط جگہ پہ مت لے جاؤ۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ جسے کسی نے نہ بنایا ہے۔ یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، خود آ، خود فارسی، کسی فارسی نے بنایا تھا یہ لفظ، تو خود آ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جو اپنا وجود آپ رکھتا ہو، تو یہ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا۔ اور جب اللہ کہتے ہو تو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام
المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ اللہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ تو تم ان تمام صفاتی نام سمیت اپنے اللہ کو پکارتے ہو۔ جب تم کہتے ہو اے خدا یا خدا تو تم اللہ کی ایک صفت سے اس کو پکارتے ہو، اے وہ جسے کسی نے نہیں بنایا۔ اور جب میں کہتا ہوں یا اللہ، کہو عرشوں تک گونج اٹھی ہے، عرش تک گونج اٹھا ہے، کائنات نورانی روشن ہو گئی ہے۔ پوری قرآن میں اور پوری آسمانی کتابوں میں اور پورے آسمانی صحیفوں میں وہ نور نہیں جو ایک لفظ اللہ میں نور ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ ہم سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں۔ علامہ اقبال اردو کے عظیم انسان تھے اور خواجہ غلام فرید سرائکی کے بڑے عظیم انسان تھے۔ ان کا ایک ربائی سناتا ہوں۔ سکھریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئی نہیں، مجھے تو بہت مزہ آیا۔ وہ کہتے ہیں یہ لفظی قانونی کیل و کال کو چھوڑ، اس دل میں اللہ کو لے آ۔ اگر علم چاہتا ہے، اگر علم چاہتا ہے، علم کا نور چاہتا ہے، وہ علم چاہتا ہے جو تیرے سینے کو روشن کرے، جو تجھے زندگی کا طریقہ بتائے، تو یہ قانون پڑھنے سے نہیں آئے گا۔ یہ تو غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے، کتنی تفسیریں غیر مسلموں نے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ دل ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ دل میرے نبی نے فرمایا یہ ایک ٹکڑا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا تم ٹھیک ہو، یہ بگڑ گیا تم بگڑ جاؤ گے۔ قرآن بھی اوپر سے گزر جائے گا، بخاری شریف بھی اوپر سے گزر جائے گی، مسلم بھی، ابن ماجہ بھی، ترمذی بھی، ابو داؤد بھی، نسائی بھی، ساری اوپر سے گزر جائیں گی، کیونکہ دل کا رخ اللہ سے پھر کر شہوات کی طرف ہے، خواہشات کی طرف ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل افرأیت من اتبع الہہ ہواہ۔ دیکھتے نہیں ہو جو اپنی خواہشات کو اپنا رب، یہاں خدا کہہ دو چونکہ وہ تو الٹا ہے نا، یہ دیکھو اپنی خواہشات کو خدا بن کے چل رہے ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ تمہارا کائنات کا ایک رب ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو۔ کہ کسی بھی نسل، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، عرب ہو، عجم ہو، پہلی خوبی سر جو کہا اللہ کے سامنے، یا اللہ میں تیرے سامنے اسلمت للہ رب العالمین، میرا سر تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، تو کیا چاہتا ہے بتا، وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ تو اس نے کلمے کا دوسرا حصہ جوڑا ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو۔ محمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نام کے لیے نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے لیے نقطے والا حرف نہیں لیا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ ہمیں سکھایا، توحید لا الہ الا اللہ، رسالت محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ ایسا بیلنس کر کے ہمیں اللہ نے کلمہ دیا، اتنا بیلنس کر کے کلمہ توحید اور رسالت سمجھایا اور یہ بتایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب بتا دے اپنی امت کے مردوں کو، عورتوں کو، عرب کو، عجم کو، سندھی کو، بلوچی کو، پٹھان کو، پنجابی کو، بلتستانی کو، گلگتی کو، سب کو بتا دے کیا؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے، والعصر قرآن کی آخری قسم ہے۔ ابن القیم نے اس پر پوری اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، اقسام القرآن، اگر ذوق ہو تو پڑھنا، بہت کچھ ملے گا۔ قرآن کی سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت، اللہ کا کلام۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت، قرآن کی سب سے فصیح آیت، سبع معلقہ، نام سنے؟ سبع معلقہ، کوئی سر نہیں ہلا۔
عرب میں شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، جس کا کلام سب سے خوبصورت ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایک دور ایسا آیا کہ 7 شعراء کا کلام ایسا تھا کہ اس میں کوئی 19-20 کا فرق نکالنا مشکل تھا، تو انہوں نے 7 شعراء کے کلام کو بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا کہ جب اس سے بہتر کوئی کلام آئے گا تو اتار دیں گے۔ مدتیں گزر گئیں، کوئی شاعر وہاں تک نہ پہنچ سکا، اور وہ لٹکے رہے سال ہا سال کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میرے رب کا کلام آیا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی پر میرے اللہ کا کلام اترا، تو اس کلام کو سن کر لوگوں نے قصیدے اتارنے شروع کیے۔ ایک اٹک گیا، امرؤ القیس اس میں اشعار العرب تھا، اشعار العرب، امرؤ القیس، وہ تو مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اور اس کا قصیدہ بعض یعنی وجوہات میں باقی 6 سے اعلیٰ تھا، تو اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، تو وہ قفا، کیا ابتدائے کلام ہے، قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدم محملي، یہ اس کی ابتدا ہے۔ اور کیا موسیقی ہے، ردم ہے، محسوس کیا آپ نے؟ چاہے آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو اور بعض کو آیا ہو، ردم موسیقی سمجھ میں آئی ہے، یہ پورے قصیدے میں اس کا وصف ہے، اس میں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی بہن سے کسی نے کہا اتار دینا، وہ کہنے لگے میرے بھائی کے ٹکر کا کلام نہیں آیا، تو قرآن کی آیت آئی جو قرآن کی افصح آیت فی القرآن، اعظم آیت آیت الکرسی، اخوف آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ارجع آیت اس کی ضد میں سب سے امید والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب سے اشد آیت جہنم والوں کے لیے، سب سے خوفناک آیت جہنم والوں کے لیے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سب سے اعلیٰ درجے کی آیت جنت والوں کے لیے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اطول آیت اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو قرآن کی خوبصورتی بتا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی کر کے۔ افصح آیت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، یہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ 21 اقسام بلاغت، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو جب اس کی بہن نے سنا کہ یہ کلام ہے تو اس نے جا کے اتار دیا قصیدہ اور کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو واقعی اللہ کا کلام ہے، ایسا کوئی انسان کہہ نہیں سکتا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات کر سکتا۔ عبداللہ بن مقفع سے کہا گیا قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کرو، وہ بہت بڑا ادیب تھا، عربی کا، ایرانی ہوگا، آتش پرست، 1 سال بیٹھا رہا گھر میں، کلام تیار کر رہا ہے، 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 سال کے بعد کہنے لگا اب تیار ہے، اب مسلمانوں کی کتاب کے ٹکر کا میرا کلام۔ 1 سال گھر سے نکلا، گلی میں جا رہا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی زبان سے نکلی یہ آیت، وہ تلاوت کر رہی تھی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، وہ ایسے سے کانپنے لگا، کہنے لگا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، ہوئے میں مر گیا۔ وہ میرے 1 سال کی محنت کو صرف 19 الفاظ کھا گئے، واپس گیا، پھاڑ کے پھینکا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو قرآن کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے خوبصورت قسم،
سب سے خوبصورت قسم، پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، یہ بتا دے کل کائنات کے رہنے والوں کو، انہیں بتائیے مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ بتاؤ یہ کوئی اور ہے میرے نبی کا رب جس کی اللہ قسم اٹھا رہا؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو کلام سے یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہری طور حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ جب محبت کو لامحدود درجے پر بیان کرنا ہو تو اپنے آپ کو دو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ عرب کی فصاحت اور عرب کی بلاغت کا قاعدہ ہے کہ اپنے محبوب کے لیے جو حبیب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ دو بن جاتا ہے، ایک کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے اور دوسرے کو باہر کھڑا کر کے پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے، اپنی قسم ہوتی ہے فلا وربک۔ میں ہمیشہ اس کو کھولنے میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس الفاظ کوئی نہیں کہ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، اور کیا ہمارے نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا نبی ملا جنہیں اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا، جنہوں نے اپنا محبوب بنا لیا، جس کے وجود کی قسمیں کھائیں لعمرک، جن کے بول کی قسم کھائی وقیلہ، جن کی کتاب کی قسم کھائی والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، جن کے اعتراض کے جواب میں خود قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم۔ کافروں نے کہا آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، لشاعر مجنون، مجنون پہلے نبیوں کو کہا گیا، انا لنراک فی صفاحۃ، تو اس کا جواب دیا نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحۃ۔ ہود علیہ السلام پہ اعتراض ہوا انا لنراک فی ضلال مبین، ہود علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالۃ۔ میرے نبی کو کہا گیا شاعر ہے، میرے نبی جواب دیتے یا قوم لست شاعر، میں شاعر نہیں میرے حبیب آپ چپ، میں بولوں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمرسل، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول۔ یہ تو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ تو دیوانے ہیں۔ میرے رب نے کہا میرے نبی آپ نے نہیں بولنا، میں بولوں گا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وما صاحبکم بمجنون۔ سبحان، یہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، باپ دادے کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ ہاں میرے اللہ نے کہا خاموش والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى